لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته نشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فقد کفر. عزیزان محترم، جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس میں مرسل اعظم عقل اول خیر مکمل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر نیک اختر صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ایک جز ہے، فاطمہ میرا ایک حصہ ہے. جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور خدا کو اذیت پہنچانے والا مسلمان نہیں ہے، کافر. مرسل اعظم نے اس مختصر حدیث میں ان عظیم فضائل و مناقب کو سمو دیا ہے جس سے پردہ اٹھانا دنیاوی مورخ یا سیرت نگار کے بس کی بات نہیں. یہ حدیث نہیں ہے، ایک جامع جہاں نما ہے جس میں فضائل و کمالات کی ایک دنیا نظر آ رہی ہے. ایک کوزہ ہے جس میں سمندر بند کیا گیا ہے. ایک نقطہ ہے جس میں پورا قرآن فضیلت سمٹ کر آ گیا ہے. فاطمہ کون ہیں؟ فاطمہ زہرا نور رسالت کا ایک جز ہیں، فاطمہ زہرا کمالات رسالت کا ایک جز ہیں، فاطمہ زہرا عظمت رسالت کا ایک جز. اس سے آگے بڑھ کر کہوں، فاطمہ اولیاء سے افضل، مرسلین سے افضل، حاملان کتاب سے افضل، صاحبان شریعت سے افضل. اور یہاں تک کہتا اگر چہاردہ معصومین ایک ہی نور کے اجزاء نہ ہوتے تو میں یہاں تک کہتا فاطمہ کل کائنات سے افضل. لیکن یہ قدرت کا اہتمام تھا، انتظام تھا. ایک نور کامل کے 14 ٹکڑے کر کے کسی کو نبوت کے لیے منتخب کر لیا اور کسی کو امامت کا ذمہ دار بنایا، اور فاطمہ زہرا کو درمیان کی مرکزی شخصیت بنایا. تو اس مرکزیت کا فائدہ بھی ہوا جب بھی کبھی نبوت کے اوپر وقت پڑا یہی فاطمہ کام آئی،
جب بھی امامت کے اوپر وقت پڑا یہی فاطمہ کام آئی۔ تو فاطمہ زہرا کی وہ عظمت ہے، وہ بلندی ہے، اللہ نے نام ہی بی بی کا ایسا رکھا ہے کہ فاطمہ زہرا میں صرف 5 ہی حرف ہیں، فے الف تو میم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی دی، محمد کا گھرانہ پیغمبروں کے گھرانے سے نظر نہیں ملا سکتی۔ یہ محمد کے گھرانے کی خاتون ہے جو خود بھی معصومہ ہے، باپ بھی معصوم ہے، شوہر بھی معصوم ہے، بچے بھی معصوم ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا ہیں۔ اللہ نے رسول کو بیٹی دی تو ذمہ داریاں بھی سونپی۔ دیکھیے، آپ میں سے بہتیرے یہاں جو بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ نے بیٹیاں دیں۔ بیٹی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیٹی والے کے احساسات ہوتے ہیں، اور بیٹی اگر نام بڑا ہے، عزت بڑی ہے، خاندان بڑا ہے، اونچا ہے، تو احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ اب ہمارے اسٹینڈرڈ کا لڑکا ہونا چاہیے، اونچا خاندان ہونا چاہیے، ہمارے گھرانے کے برابر گھر ملے، ایسا نہ ہو نظر جھیپے۔ اللہ نے سب سے اونچا گھر محمد کا گھرانہ بنایا۔ اللہ نے سب سے اونچا گھرانہ محمد کا بنایا، محمد کو بیٹی دی۔ اب جس گھر سے بیٹا آئے گا محمد کے گھرانے سے نیچا آئے گا۔ جس گھرانے سے آئے، آدم کے گھرانے سے آئے، نوح کے گھرانے سے آئے، موسیٰ کے گھر سے آئے، عیسیٰ کے گھر سے آئے، جس گھر سے آئے یہ سارے گھر محمد سے رتبہ میں کم ہی رہیں گے، ان سے افضل نہیں ہو سکتے۔ اب جب نیچے گھر کا بیٹا آئے گا تو اونچے گھر کے باپ کی نظریں جھیپیں گی۔ اب آپ سمجھے لامکان نے مکان کیوں بنوایا؟ آج کسی پیارے بندے کا جب گھر بنے گا تو پیغمبر کے گھر سے اونچا نہیں بنے گا، نیچا ہی رہے گا۔ اونچا بننا تو بڑی بات برابر کا بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے اپنا مکان بنوایا، مکان بن کے تیار ہو گیا تو نام رکھا گیا کعبہ۔ کعبہ کے معنی لغت میں بلند اور اونچا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ کعبہ کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند، اور ایک بات اور سن لیجئے، نجف کا مطلب بھی بلند۔ پھر ایک بار سنیے، کعبہ کا مطلب بلند، علی کا مطلب بلند، نجف کا مطلب بلند۔ علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں میں ابھرا، بلندیوں میں چمکا، بلندیوں میں ڈوبا۔ کم ذہن رکھنے والے اس کی حیثیت کو، اس کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد والے۔ تو اللہ نے جو پیغمبر کو بیٹی دی ہے، اب شادی ہوئی ہے، اس لیے جب گھرانہ برابر ہو جاتا ہے تو مولا کی شادی کس سے ہوئی؟ شہزادی کونین فاطمہ زہرا سے۔ ایک یہ فطری بات ہوتی ہے کہ لڑکی جس ماحول میں پلی ہوتی ہے وہی ماحول اپنے شوہر کے گھر دیکھنا چاہتی ہے۔ عالموں کے گھر کی لڑکیاں جاہلوں کے گھر خوش نہیں رہیں۔
مالداروں کے گھر کی بیٹی غریبوں کے گھر خوش نہیں رہے گی، عزت داروں کی بیٹی ذلیلوں کے گھر خوش نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ صبح صبح لوگ سلام کرنے آتے ہیں، شوہر کے گھر جائے گی جہاں دیکھے گی صبح صبح لوگ تقاضے کے لیے آتے ہیں، باپ کے گھر ہے تو لوگ امانت رکھوانے آتے ہیں، پھر آ کر کے اپنی امانت لے کر کے جاتے ہیں۔ شوہر کے گھر اگر دیکھا کہ رات میں چوری کا مال آیا تو دل گھبرایا۔ اللہ نے رسول کو جو بیٹی دی یا ایسے گھرانے میں پلی، وہ گھرانہ کیسا ہے؟ یہاں علم بھی ہے، یہاں عصمت بھی ہے، یہاں نور بھی ہے، یہاں ملائکہ کی آمد و رفت بھی ہے، یہاں جبریل کی ہوا بھی ہے، یہاں قرآن مجید کی آیتیں بھی ہیں، یہاں محترم پیغمبر کی حدیثیں بھی ہیں، یہاں رات کے سجدے ہیں، دن کے روزے ہیں، اور فرشتے ان کے ہاں خدمت کرنے کو آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو بیٹی وہی گھرانہ چاہتی ہے جو اپنے گھر کا ماحول دیکھ کر کے آئی۔ اب پیغمبر کی ایک بیٹی ہے اور پیغمبر ہے کل رحمت، پیغمبر اسلام ہے کل رحمت۔ اللہ نے جو بیٹی دی ہے، ایک عورت کی زندگی میں 3 دور ہوتے، کبھی بیٹی ہوتی ہے، کبھی بیوی ہوتی ہے، کبھی ماں ہوتی ہے۔ کبھی کسی کی بیٹی ہے، کبھی کسی کی بیوی ہے، کبھی کسی کی ماں ہے۔ بیٹی ہے تو عام بچوں کے لیے رحمت، بیوی ہے تو شوہر کا نصف ایمان، اور ماں ہے تو ماں کے قدموں تلے جنت۔ اللہ نے فاطمہ جیسی کوئی بنا ہی نہیں۔ عام بچوں کے بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، لیکن فاطمہ زہرا رحمت للعالمین کے لیے رحمت۔ ہر بیوی اپنے شوہر کا نصف ایمان ہے، لیکن فاطمہ زہرا مولائے کائنات کا نصف ایمان ہے، یعنی کل ایمان کا نصف ایمان۔ ہر ماں کے قدموں تلے عام بچوں کی جنت، لیکن فاطمہ کے قدموں تلے، بطول کے قدموں تلے سرداروں کی جنت۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ تو پیغمبر رحمت ہیں، ہر ایک سے مروت ہے، ہر ایک سے دوستی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ محبت۔ جب بیٹی بڑی ہو گئی، اس لیے کہ عقد سیدہ کے سلسلے کی یہ تقریر ہے، جب بیٹی بڑی ہو گئی تو رشتے آنے شروع ہو گئے، دولت مندوں کے رشتے آ رہے ہیں، حیثیت والوں کے رشتے آ رہے ہیں، اور پیغمبر جواب دیتے ہیں، ایک ہی جواب صرف دیتے ہیں، مجھے اختیار نہیں ہے، اے اختیار پروردگار عالم۔ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں، اور ہم نے آپ ہی کی وجہ سے کلمہ پڑھا ہے، لیکن اپنے کان کو کیا کریں؟ آپ کی زبان سے جملے سنتے ہیں تو عجیب لگتا ہے کہ مجھے اختیار نہیں۔ ارے جس کے اختیار میں چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا اختیار ہو، سورج کو پلٹانے کا اختیار ہو، ستارے کو اتارنے کا اختیار ہو، سنگریزوں سے تسبیح کرانے کا اختیار ہو، سنگریزوں سے تسبیح کرانے کا اختیار ہو، نالین سمیت کعبہ و قوسین سے گزرنے کا اختیار ہو، وہ کہہ رہا ہے مجھے اختیار نہیں۔ سرکار آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کو غلط نہیں کہیں گے، اگر غلط کہیں تو مسلمان نہیں رہ جائیں گے، فوراً کافر ہو جائیں گے۔
مگر یہ کیا، بیٹی کی شادی میں ہر باپ بولتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اختیار نہیں۔ ممکن ہو پیغمبر جواب دیں، ارے سمجھو میری بیٹی کا مرتبہ سمجھو، پہلے میری بیٹی کا مرتبہ سمجھو۔ اگر میری بیٹی صرف مسلمان ہوتی تو مجھے حق تھا کسی اچھے مسلمان کے گھر بیاہ دیتا۔ اگر صرف میری بیٹی مسلمان ہوتی تو کسی اچھے مسلمان کے گھر میں بیاہ دیتا، لیکن میری بیٹی معصومہ ہے اور میں مسلمان بناتا ہوں، معصومہ نہیں بناتا، معصومہ پروردگار عالم بناتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے، اللہم صلی علی محمد۔ تو پیغمبر اسلام یہ بتا رہے ہیں مجھے اختیار نہیں، اللہ کو اختیار۔ جب اللہ کے اوپر یہ مسئلہ ٹالا گیا، یہ مسئلے میں پروردگار عالم کو اختیار ہے، تو اللہ نے علی کو پسند کیا اور فاطمہ کی شادی علی سے کر دی، اور شادی کرنے کے بعد کہا، جبریل سے خبر دلوائی، تم جا کر کے پیغمبر سے کہہ دو میں نے فاطمہ کا عقد علی سے کر دیا، میں نے کہا علی کا عقد فاطمہ سے پڑھ دیا۔ پڑھ دیں گے نہیں، میں نے پڑھ دیا۔ آپ بھی مسجد میں اس کی نقل دکھا دو، آپ بھی مسجد میں اس کی نقل دکھا دیجئے۔ یہی یہ گھرانہ ہے، یہی یہ خاندان ہے جس کا عقد 2 بار ہوا، یعنی فاطمہ زہرا اور مولا کائنات کا عقد 2 بار ہوا ہے۔ ایک عقد عرش پہ اللہ نے پڑھا اور دوسرا عام عقد رسول اللہ نے زمین پر پڑھا۔ اللہ رے عظمت فاطمہ، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو شادی ہو جاتی ہے عزت و احترام سے شہزادی کونین کو رخصت کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے آ کر کے بہت بڑا کام کیا ہے، بہت بڑی تبلیغ کی ہے۔ پہلے شادی بیاہ کا رواج یہ تھا، لوگ آتے تھے، ناچتے تھے، گاتے تھے اور زبردستی ایک دوسرے کے گھر کی لڑکیوں کو اٹھا لاتے تھے، لیکن میرے پیغمبر نے ایسی تبلیغ کی اور تبلیغ کر کے دنیا کو بتایا ایسے نہیں، دونوں طرف کے لوگ راضی ہوں، مجمع میں نکاح پڑھ دیا جائے، لڑکی کو عزت و آبرو سے رخصت کر دیا جائے۔ یہ پیغمبر اسلام نے اتنا بڑا کام کیا، آج انہی کی سیرت پہ ہم سب عمل کر رہے ہیں، دونوں طرف کے لوگ راضی ہوتے ہیں۔ مگر ایک بات یہاں میں کہنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار، تو نے تو نکاح پڑھ دیا، ہم نے اپنے یہاں دیکھا ہے جب شادی ہوتی ہے تو ایک لڑکی کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، ایک لڑکے کی طرف سے وکیل ہوتا ہے۔ لڑکی والا وکیل جا کر کے لڑکی سے پوچھتا ہے، میں تمہارا نکاح فلاں ابن فلاں کے ساتھ اتنے مہر پر پڑھوں؟ وہ اجازت دیتی ہے۔ تو لڑکے والا پوچھتا ہے، میں تمہارا نکاح فلاں بنت فلاں کے ساتھ پڑھوں؟ میں تمہارا نکاح فلاں جو فلاں کی لڑکی ہے اس کے ساتھ اتنی مہر پہ پڑھوں، آپ اجازت دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ اے پروردگار، میں نے تو ہی دیکھا ہے جب تک اجازت نہیں لی جاتی تب تک نکاح نہیں ہوتا۔ پروردگار، تو نے نہ لڑکی سے پوچھا نہ لڑکے سے پوچھا، نکاح پڑھ دیا۔ ممکن ہو جواب آئے، تمیز سے سوچ بدتمیز، میں وکیل نہیں ہوں، میں خالق ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آج عقد سیدہ کی یہ خوشی کی محفل ہے۔ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو جہیز بھی دیا حیثیت کے حساب سے، لہذا جہیز دینا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں جہیز دینا حرام ہے، کہیں نہیں لکھا جہیز دینا، ہاں اس طریقے سے نہ دیا جائے کہ غریب کی لڑکی کی شادی رک جائے، چھپا کر کے آپ اپنی لڑکی کو دیجئے۔ جہیز اپنی لڑکی کو آپ دے رہے ہیں، نہ کہ کسی اور کو دیکھ رہے۔
اگر حرام ہوتا تو پیغمبر جہیز نہ دیتے، بیٹی کو مٹی کا لوٹا دیا، سراہی دی، توشک دی، تکیہ دیا، غلاف دیا، جو کچھ پیغمبر اسلام اور مولا کائنات سے کہا یہ علی مہر میں کیا دیتے ہو؟ اس زمانے کا مہر 500 درہم یا 500 دینار۔ حضرت علی سے کہا کہ ایسا ہے کہ تلوار، گھوڑا، زرہ، تلوار تمہارے کام آئے گی، گھوڑا تمہارے کام آئے گا، زرہ بیچ ڈالو۔ مولا کائنات نے زرہ بیچ کر کے پیغمبر کو دیا، پیغمبر نے اس سے مہر ادا کیا، اس سے ولیمہ کیا، جہیز بھی دیا، اور دے کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹی کی اتنی عزت ہے، اس کو جہیز بھی دو تاکہ جہاں جائے خوش رہے۔ عزیزان گرامی، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 15-20 منٹ ہو چکا ہے، میں بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب اتنی خوشی کی بات ہے اور اتنی خوشی کی تاریخ ہے، عقد سیدہ ہے، اللہ کے گھر کا لڑکا ہے اور رسول کے گھر کی لڑکی ہے، نکاح پڑھنے والا اللہ ہے اور رسول ہے، تو جی چاہتا ہے 2-3 مصرے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ دوں۔ ایک قطعہ پڑھنا چاہتا ہوں، فاطمہ زہرا کی عظمت دیکھیے۔ رنگ گل شیر الہی، گل کی نکہت فاطمہ، کل ایماں ہے علی تو کل عصمت فاطمہ، طاعت حق میں ہے دونوں، حق سے اتنا متصل ہے علی تکبیرۃ الاحرام نیت فاطمہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے فاطمہ زہرا جس کے لیے شاعر کہتا قرآن کے لفظ لفظ کی تفسیر بن گئی، بیٹی سراپا باپ کی تصویر بن گئی، پھیلی اگر تو چھا گئی دونوں جہان پر، سمٹی اگر تو آیت تطہیر بن گئی۔ یہ ہیں شہزادی کونین جن کا مرتبہ ہے۔ بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اور کچھ شعر بھی پڑھیں گے، کچھ قصیدے بھی پڑھیں گے، خوشی کی تاریخ ہے۔ میں یہیں پہ اپنی بات کو تمام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، پروردگار آج کی خوشی کی مبارک جو ہے، یہ سب سے پہلے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر رسول کی خدمت میں، پھر مولا کائنات کی خدمت میں، فاطمہ زہرا کی اماموں کی خدمت پیش کرتا ہوں، پھر آپ حضرات کو یہ عقد سیدہ کی خوشی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں پروردگار جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم جو بیمار انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد والے محمد، کورونا جیسی بیماری سے سب کو پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو مقروض ان کے قرضے کو ادا کر دے، جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما۔ مالک آئندہ سال اسی شان و شوکت سے ہم سب کو فاطمہ زہرا کے عقد کے سلسلے کی محفل کرنے کی، محفل پڑھنے کی، محفل سننے کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ جہاں ہم خوش ہوتے ہیں وہیں پہ ہم مردوں کو نہیں بھولتے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید، بالخصوص سید مختار حسین ابن الطاف حسین مرحوم اور کل مومنین مومنات، علماء کرام، خطبہ و ذاکرین، شعراء کرام جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور آپ حضرات اپنے اپنے مرحومین کو پڑھ کر کے ان کی روح کو ایصال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سورہ ہدیہ کا ثواب، مجلس کا ثواب، مختار حسین اور کل مومنین مومنات جو دنیا سے جائیں سب کی روح کو ایصال کیا قربتاً۔ اللہم صلی